السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چوتھا حصہ، یعنی آج ہم نے جتنے بھی اس کے حصے کیے تھے اس میں سے چوتھا حصہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ غزوہ تبوک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تبوک تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک کس نے تیار فرمایا تھا یا کس نے تیار کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک کس نے تیار کیا تھا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور تیسرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبرانی نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ فار کلید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبرانی نام فار کلید تھا۔ اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ فار کلید کا مطلب یا معنی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سکون دینے والا، یعنی فار کلید جو کہ عبرانی لفظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سکون دینے والا۔ اور پانچویں نمبر پر ہے کہ ابرہہ کون تھا؟ تو ابرہہ جو تھا وہ شاہ یمن تھا، یعنی یمن کا بادشاہ تھا۔ یعنی ابرہہ کون تھا؟ شاہ یمن تھا، یمن کا بادشاہ تھا۔ تو یہاں کوئی یہ سامعین و ناظرین میں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ ہم ابرہہ یہاں کیوں پڑھتے ہیں، یعنی اس کا ابرہہ سے کیا تعلق ہے؟ یہاں ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں، تو اس میں سے ابرہہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ ابرہہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے تھے، اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تھے، تو وہ کیا تھا اس سال؟ جو کیا تھا وہ سال تھا 571۔ اور اس بالکل یہی سال، یعنی 571 کو ابرہہ نے بھی، جو کہ یمن کا بادشاہ تھا، اس نے بھی خانہ کعبہ پہ کیا تھا؟ حملہ کیا تھا۔ تو یہ یہاں میں نے لکھا بھی ہے کہ ابرہہ نے کون سے سال خانہ کعبہ پہ حملہ کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ 571 عیسوی کو۔ تو اس لیے ہم نے یہاں یہ شامل کیا ہے، یہ سوال تھا کہ آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ اس نے حملہ کب کیا تھا، اور وہ یہ ابرہہ تھا کون؟ کیونکہ بار بار ہم یہ پڑھتے ہیں یا نہیں، ابرہہ کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے۔ تو ساتویں نمبر پر ہے کہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اس کا تذکرہ کس صورت میں ہے؟ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جب ابرہہ نے حملہ کیا یا حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہ کہاں قرآن مجید میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سورۃ الفیل میں، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آٹھویں نمبر پر ہے کہ عام الفیل سے مراد کیا ہے؟ عام الفیل سے مراد کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاتھی والا سال، یعنی ہاتھی والی سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یا عام الفیل سے مراد کیا ہے؟ ہاتھی والا سال۔ اور 9ویں نمبر پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دائی کون تھی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ولادت کا مطلب ہے پیدائش کے وقت دائی کون تھی؟ تو وہ تھی حضرت شفا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھی۔ تو 10ویں نمبر پر ہے آخری سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بھائی کون تھے، کتنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی بھائی تھے وہ کوئی بھی نہیں تھا، یعنی کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بھائی نہیں تھے۔ اور دوسرا جو سوال بھی اس کا جواب حل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بھائی اگر تھے ہی نہیں تو وہ کون ہو سکتے؟ تو کوئی بھی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بھائی۔ تو یہ چوتھا حصہ ہے۔ یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ میں بار اپنے حاضرین و ناظرین کو کہتا ہوں کہ ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں، ہمارا مقصد یہ کیا ہے؟ تو بعض لوگوں کا جواب ہوگا کہ یار تاکہ ہم یعنی میرے طرف اگر اشارہ کر لیں آپ لوگ، تو اس کا جواب آپ لوگ یہ کریں گے کہ یار ہم فیم حاصل کریں، ہمیں زندگی میں کیا ہو جائے، ہمیں سبسکرائبر مل جائے، ہمیں لائکس مل جائے، ہم پہ کمنٹ ہو جائے۔ بالکل نہیں، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے۔ اور انقلاب جس طرح مختلف ممالک میں انقلاب آیا تھا تو وہ کس طریقے سے آیا تھا، تو وہ اسی طرح کسی کی زندگی کو یا کسی کی جو تیوری ہوتی تھی اس کو پڑھ کر اس سے
کیا آتی تھی؟ انقلاب آتی تھی۔ تو یہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ وسلم کی زندگی اگر ہم پڑھ لیں اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آپ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری تھی، یعنی اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یعنی لوگوں کے ساتھ معاملات، یہ کس طرح آپ وسلم نے کی تھی، تو یہ پتہ چل کے تو پھر اگر ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں ترقی کرنے سے، ہمیں دنیا میں کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یعنی اگر آپ اس کی مثال، چھوٹا سی مثال لے لیں تو میں تو وہ دوں گا کہ جب آپ وسلم کی زندگی صحابہ کرام نے اپنا لی تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یعنی اس وقت کے دنیا کے سپر پاور جو تھے، جو جاننے مانے ممالک تھے، تو ان کو شکست دیا۔ وہ کس وجہ سے کہ وہ بہت ہی سادہ طریقے سے، یعنی جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اس کو اپنا کر دنیا میں انہوں نے کامیابی کامرانی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ تو اس لیے ہم اس کی زندگی پڑھتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ عثمان اللہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔